30-32 سال غور کرنے کے بعد یہ جواب اللہ نے نصیب کیا ہے۔ اس لیے آپ کے ذمہ قرآن شریف سیکھنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، احادیث پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، فقہ ہے، علوم ہے، فنون ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے یہاں تو بس روایتیں ہیں، خالی احادیث ہے، تفاسیر ہے، فقہ ہے، اصول ہے۔ بہت سنگین نوعیت کا سوال ہے۔ 30-32 سال غور کرنے کے بعد یہ جواب اللہ نے نصیب کیا ہے، اور اسی جواب پر جینا اور مرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان کو بطور سزا کے پوری دنیا دے دی گئی۔ سب کام وہ کرے، اب گاڑیاں وہ بنائے، لاؤڈ سپیکر وہ ایجاد کرے، جہاز وہ اڑائے، موبائل وہ بنائے، میزائل وہ بنائے اور وہی اس میں مرے۔ بم اور ایٹم بم اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور جدید اور قدیم آلات جتنے دنیا کے ہیں اس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں بالکل۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی اور عالم ہے، جزا و سزا نافذ ہوگی۔ اگر اس عالم کا یقین ہو گیا تو پھر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جو لوگ نبی آخر الزمان کو رسول برحق مان کر اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعے آئی ہوئی شریعت کاملہ پر ایمان لے آئے، یا اپنے اپنے زمانوں میں ہر رسول اور نبی پر ایمان لائے، وہ امت مسلمہ امت اجابت ہے، انہوں نے دین قبول کیا۔ ان کے ذمہ بس عبادات ہے اور معاملات کو صحیح کرنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ان کے ذمہ بہت بڑا سائنس نہیں ہے، نہ دنیا کو آباد رکھنا ہے۔ دنیا کل پا احمقان و دودانا و دانا نکپ دنیا باندھ غرض۔ دنیا تو احمقوں کی وجہ سے آباد ہے۔ بنیاد رکھیں گے اور 90 سال تک یہ عمارت چلے گی۔ تو 90 سال رہے گا کیا؟ کہ میں رہوں یا نہ رہوں؟ تو یہ احمق ہے نا۔ 90 سال اور 100 سال کی فکر کر رہے اور کل پرسوں جانے والا ہے، قبر کی فکر نہیں کر رہا۔ مکان میں بہت لوگ رہیں گے لیکن آپ قبر میں تن و تنہا ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔